رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، پس اسے یاد رکھو، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اسے پہچانتا ہے، اور یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا، بہت اونچا۔ اور وہ بندہ جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، بس وہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا، اور فلاں سے مراد اس کی اوپر والی کیٹیگری ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال اور علم دونوں دیے، بس اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا اجر برابر ہے، وہ بھی درجوں کے اعتبار سے قیامت کے دن بلند ترین درجوں میں ہوگا۔ اور وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، بس وہ بغیر علم کے اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے، نہ اللہ کا حق دیتا نہ بندوں کا، تو یہ سب سے بدترین منزلت پر ہے۔ اور وہ بندہ نہیں عطا کیا اس کو اللہ نے مال اور نہ علم، تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا، اور فلاں سے مراد اس کی اوپر والی کیٹیگری ہے جو اپنا مال بے انتظامی سے اندھا دھند خرچ کر رہا ہے، بس اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا بوجھ برابر ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لوگوں کو 4 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک وہ جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، اور جس کو اللہ یہ 2 نعمتیں دے دے اس کی خوش قسمتی کا تو کیا ٹھکانا۔ وہ کیا کرتا ہے، مال کو اپنے علم کے ساتھ ایسی ایسی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جہاں سے وہ بہترین فائدے اٹھاتا ہے، یعنی درجہ یا اس کا اجر اور ثواب بہترین پاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک بالکل ان پڑھ تاجر ہوتا ہے جو نہ مارکیٹ کو جانتا ہے، نہ تجارت کے اصول قاعدے جانتا ہے، نہ اسے کوئی پتا ہے، اور وہ تجارت کرنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ مال کہاں لگائے گا، گواں بیٹھے گا، لاس کر لے گا۔ اور ایک وہ ہے جو پڑھا لکھا تاجر ہے، تجارت سے پہلے اس نے ایک ڈگری کی، یا ڈگری نہیں بھی کی تو ایک تجربہ حاصل کیا ہے، اور وہ مارکیٹ کو بھی جانتا ہے، حالات بھی جانتا ہے بہتر طور پر، اب وہ باقی سب سے آگے نکلتا چلا جائے گا، یعنی اس کا جو پروفٹ ریٹ ہے یا اس کا جو نفع کا جو مقام ہے وہ تو بہت آگے، وہ تو تھوڑے ہی عرصے میں بہت کچھ کما جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مال کو کہاں لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے۔ اس کے برعکس ناسمجھ شخص کچھ بھی نہیں کر سکے گا، مال ضائع کر دے گا۔ جیسے دنیا میں علم والے مال کو بہتر طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں، اسی طرح دین کے علم کے ساتھ بھی انسان اپنے مال کی یا منی مینجمنٹ جو ہے اس کی بہترین حسن تدبیر کرتا ہے اور بہترین جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ مثلا بظاہر عام لوگوں کو وہ ایک چھوٹا سا کام نظر آتا ہے، یہ چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے، لیکن اس کے نزدیک وہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اور وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ ایسا شخص بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی بہت بڑے درجے پاتا ہے، ذرے سے بھی وہ اجرا عظیمہ کماتا ہے، اپنی اچھی نیت کی وجہ سے، اپنے اچھے طریقے کی وجہ سے، سمجھداری کی وجہ سے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ اعلیٰ ترین مقام پر ہوگا۔ ایک دوسرا شخص ہے، اس کے پاس مال کوئی نہیں لیکن علم ہے، اس علم کی بنا پر وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر کبھی میرے پاس بھی مال آیا تو میں بھی فلاں کی طرح کا، اس کو آئیڈیالائز کر رہا ہے، فلاں کی طرح نیکی کے کام کروں گا، اور یہ اس کی سچی نیت ہے۔ تو نیت کہتے ہیں پکے ارادے کو، نیت خوش خیالی کو نہیں کہتے، یا کسی خوش فہمی کا نام نیت نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر نیت کس کو قرار دیتے ہیں، بس ایک خیال آ جانا، وہ بڑی اچھی نیت ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جانا اپنی نیت سے۔ نہیں، نیت محض خیال نہیں، نیت کیا ہے، پکا ارادہ، سچا عزم۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور وہ شخص نہ بدلے، اس کی نیت نہ پھرے، اس کے ارادے نہ بدلیں، حالات کچھ بھی ہو اس کے ارادے نہ بدلیں۔ ہمارا عام طور پہ کیا حال ہوتا ہے، جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، نیکی بھی بڑی کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ سے ناراض ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، کسی بندے سے ہم راضی ہوتے ہیں تو اس پہ خوب لٹاتے ہیں، اور جب اگر اس بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر ہم اس کو کیا دیتے ہیں، پھر اس کو آگ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تو یہ سچی نیت ہے، پکا ارادہ نیکی کرنے کا نہیں۔
پکے ارادے والا کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی تعریف، تنقید، حالات کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی اثر قبول نہ کرے، جو اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا، ٹھانا تھا، وہ اس پہ جمع رہے کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنا کام چھوڑ دوں، کسی کے بہلانے سے، کسی اور دنیا کے حقیر فائدے کی خاطر میں اپنے مشن کو قربان کر دوں. نہیں، وہ احمق و بے وقوف شخص نہیں ہے کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ادھر کو اڑ جائے اور دوسرا آیا تو ادھر اڑ جائے. وہ جم کے رہتا ہے اپنے مشن میں، اپنے سوچ میں، اپنے نیکی کا جو ارادہ اس نے کیا اس کو کوئی چیز متزلزل نہیں کرتی. ہمارا حال دیکھیں نا، ہم کئی دفعہ مال خرچ کرنے کا سوچتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد شیطان آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ نیت خراب کر دیتا. ہوتا ہے نا ایسے کہ نہیں ہوتا کبھی آپ کے ساتھ؟ یہ سچی نیت کوئی نہیں ہوتی. سچی نیت تو وہ ہوتی ہے کہ بس آپ نے کر لی اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ایسی نیت اگر کسی کی ہے اور مال نہیں بھی تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا. ہم عام طور پہ کب کہتے ہیں اللہ نیت جانتا ہے میری؟ صرف خود کو کور کرنے کے لیے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بغیر کچھ کیے بھی وہی درجہ دے گا جو ایک کرنے والا کر کے لے رہا ہے. میں نیت کی سچائی کی وجہ سے، ارادے کی پختگی کی وجہ سے، خیر پر استقامت کی وجہ سے. تو یہ چیز دین میں بہت ضروری ہے. تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال ہے، علم کوئی نہیں. اب یہ الٹ گیا قصہ، پہلے کے پاس علم تھا، مال کوئی نہیں تھا. اب اس کے پاس مال ہے، علم کوئی نہیں. اب وہ کیا ہے؟ بس جدھر اس کی خواہش نفس کہتی ہے، جدھر لوگ کہتے ہیں، جدھر اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اندھا دھند وہی مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، دکھاوے میں، ریاکاری میں اور دنیاوی شہرت کے لیے. اب ظاہر پوچھ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ ابن آدم کے قدم ٹلیں گے نہیں قیامت کے دن جب تک کہ وہ 5 باتوں کے جواب نہ دیتے. اور اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا.